رات کی خاموشی میں عثمانی محل کی دیواریں تاریخ کے ایک نئے باب کی منتظر تھیں۔ ایک نوجوان شہزادہ آہستہ آہستہ جوانی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے شاید خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن اس کا نام دنیا کے عظیم ترین حکمرانوں میں لکھا جائے گا۔ یہی شہزادہ آگے چل کر سلطان سلیمان اعظم بننے والا تھا۔ 1494 میں پیدا ہونے والے سلیمان عظیم عثمانی سلطان سلیم اول کے بیٹے تھے۔ بچپن سے ہی ان کی تربیت ایک عظیم حکمران کی طرح کی جا رہی تھی۔ وہ صرف جنگی تربیت ہی نہیں لیتے تھے، بلکہ علم، ادب اور قانون میں بھی گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ انہیں شاعری سے بھی محبت تھی اور وہ خود بھی اشعار لکھا کرتے تھے۔ جب 1520 میں سلطان سلیم اول کا انتقال ہوا تو صرف 26 سال کی عمر میں سلیمان عثمانی سلطنت کے سلطان بن گئے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، کیونکہ اس وقت سلطنت 3 بر-اعظموں تک پھیل چکی تھی۔ لیکن سلیمان نے ثابت کیا کہ وہ اس ذمہ داری کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ سلطان بنتے ہی انہوں نے سلطنت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے فوجی مہمات شروع کیں۔ یورپ کی طاقتور ریاستیں عثمانی سلطنت کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن 1526 میں ایک تاریخی جنگ ہوئی جسے بیٹل آف موہاکس کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عثمانی فوج نے ہنگری کی بڑی فوج کو شکست دی۔ یہ فتح اتنی اہم تھی کہ ہنگری کی طاقت تقریباً ختم ہو گئی اور عثمانی سلطنت یورپ میں مزید مضبوط ہو گئی۔ سلطان سلیمان نے صرف جنگیں ہی نہیں لڑیں، بلکہ سلطنت کے اندر انصاف اور قانون کو بھی مضبوط کیا۔ انہوں نے نئے قوانین بنائے اور عدالتوں کو بہتر بنایا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں انہیں قانونی سلطان یعنی قانون بنانے والا سلطان کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں عثمانی سلطنت ثقافت اور تعمیرات کے عروج پر پہنچ گئی۔ عظیم مساجد، محلات، مدرسے اور پل تعمیر کیے گئے۔ علم و فن کو بہت فروغ ملا اور سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور اور امیر سلطنتوں میں شامل ہو گئی۔ سلطان سلیمان نے تقریباً 46 سال تک حکومت کی۔ یہ عثمانی تاریخ کی سب سے طویل اور کامیاب حکومتوں میں شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا آخری وقت بھی میدان جنگ میں گزارا۔ 1566 میں ایک جنگی مہم کے دوران ان کا انتقال ہو گیا، لیکن سلطان سلیمان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے، بلکہ ایک عادل حکمران، علم دوست رہنما اور عظیم سلطنت کے معمار تھے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت صرف طاقت سے نہیں، بلکہ انصاف، علم اور حکمت سے حاصل